فلسطین حماس اسرائیل کی جنگ دن بدن بڑھتی جا رہی ہے اور بھیانک رخ اختیار کر رہی ہے۔ جنگ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی ہے۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں MM تھانوی یوٹیوب چینل۔ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا۔ اس کے اندر آپ کو نیوز کی تمام اپڈیٹس بر وقت ملا کرے گی۔ ایک طرف جنگ کے شعلے بھڑکتے جا رہے ہیں، وہیں دوسری طرف طالبان بھی اس جنگ کے میدان میں کودنا چاہتی ہیں۔ طالبان نے بھی ابھی اعلان جنگ کر دیا ہے اور اس میں طالبان نے ایران، عراق اور جارڈن سے مدد بھی مانگی ہے۔ طالبان نے ان دیشوں سے اسرائیل جانے کا راستہ مانگا ہے تاکہ وہ یروشلم پہنچ کر فلسطین کے ساتھ مل کر یہودیوں سے جنگ کرے اور قبلہ اول بیت المقدس کو آزادی دلا کر جیت کا پرچم لہرا سکے۔ آپ کو بتا دیں کہ فلسطینی جہادی تنظیم حماس نے ایک کے بعد ہزاروں میزائل اور راکٹ داغے ہیں۔ اسرائیلی علاقوں میں حماس سینا اور یہودیوں کے بیچ جنگ جاری ہے۔ حماس سے کنٹرول والے غزہ میں اسرائیلی وایو سینا نے تابڑتوڑ حملے کیے ہیں۔ جنگ کے اعلان کے بعد اسرائیلی جنگی جہازوں نے غزہ پٹی کے 426 ٹھکانوں کو نشانہ بنایا ہے۔ ابھی تک جنگ میں اب تک 900 اسرائیلی یہودی ہلاک ہو چکے ہیں۔ ان سب کے بیچ اب طالبان بھی اپنی سپر پاور دکھانا چاہتا ہے اور اسرائیلی یہودیوں سے لڑنے کی بات کہہ رہا ہے۔ طالبان نے اس کے لیے عراق، جارڈن اور ایران سے انہیں اسرائیل جانے کا راستہ مہیا کرانے کو بھی کہا ہے تاکہ وہ یروشلم میں موجود قبلہ اول بیت المقدس کو آزاد کرا سکے۔ رپورٹ کے مطابق طالبان کے ودیشی دفتر نے مدھیہ پوروی دیشوں کی سرکاروں سے رابطہ کر کے انہیں جلد میسج دینے کی درخواست کی ہے۔ طالبان نے کہا کہ وہ حماس کی مدد کرنا چاہتا ہے، حالانکہ طالبان کے بیان کی فوراً وضاحت نہیں کی جا سکتی ہے۔ روسی خبر ایجنسی نیشٹا نے ٹویٹ کر کے کہا کہ طالبان نے حماس کا سمرتھن کیا ہے۔ ادھر دوسری جانب ایران اور عراق کے وزرائے خارجہ نے فلسطین کی مدد کے لیے اسلامی ملکوں کی مؤثر اور ہم آہنگ اقدام کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے اسلامی تعاون تنظیم کے ہنگامی اجلاس کا مطالبہ کیا ہے۔ ایران کے سرکاری خبر رساں ادارے ارنا کے مطابق ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان اور عراق کے وزیر خارجہ فواد حسین نے فلسطین کی موجودہ صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ دونوں وزرائے خارجہ نے ٹیلی فون پر اپنی گفتگو میں فلسطینی عوام کی حمایت میں سبھی اسلامی ملکوں کے اتحاد و یکجہتی کو ضروری قرار دیا۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے کہا ہے کہ سعودی عرب جائز حقوق اور دیرپا امن کے حصول کے لیے فلسطینیوں کے ساتھ ہے۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے فلسطینی صدر محمود عباس کو فون کیا، جس دوران انہوں نے بتایا کہ وہ اسرائیل فلسطین تنازع کی توسیع روکنے پر کام کر رہے ہیں۔ سعودی ولی عہد کا کہنا تھا کہ سعودی عرب جائز حقوق اور دیرپا امن کے حصول کے لیے فلسطینیوں کے ساتھ ہے۔ محمد بن سلمان نے کہا کہ ہمیں فلسطینیوں کی زندگی کو آسان بنانے کی ضرورت ہے۔ سعودی خبر ایجنسی کے مطابق شہزادہ محمد بن سلمان نے مصری صدر عبدالفتاح السیسی اور اردن کے شاہ عبداللہ دوم سے فون پر بات کر کے اسرائیل فلسطین تنازع سے متعلق تبادلہ خیال کیا۔ ایران کے صدر ابراہیم رئیسی نے اسرائیل اور اس کے حامیوں کو خطے میں عدم استحکام کے لیے ذمہ دار قرار دیا۔ ایران کے سرکاری ٹیلی ویژن کے مطابق رئیسی کا کہنا تھا، ایران فلسطینی قوم کے جائز دفاع کی حمایت کرتا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اسرائیل اور اس کے حامی خطے کے ملکوں کی سلامتی کو تباہ کرنے کے ذمہ دار ہے اور انہیں اس معاملے میں قصوروار ٹھہرایا جانا چاہیے۔ انہوں نے مسلم حکومتوں سے فلسطینی قوم کی حمایت کرنے کی اپیل کی اور حماس اور اسلامی جہاد کے مزاحمتی اقدامات کی بھی تعریف کی۔ ایرانی میڈیا کے مطابق ایرانی صدر نے حماس اور اسلامی جہاد کے سربراہوں سے علیحدہ گفتگو کی ہے۔ ترکی صدر رجب طیب اردوان کے مطابق اسرائیل فلسطین تنازع کا واحد حل آزاد فلسطینی ریاست کا قیام ہے۔ ترک صدر رجب طیب اردوان نے اسرائیل فلسطین تنازع پر اپنے بیان میں کہا کہ اسرائیل فلسطین امن کے لیے سفارتکاری کو بڑھائیں گے۔ ترک صدر اردوان کا مزید کہنا تھا کہ مشرقی وسطیٰ کے تنازعات میں اسرائیل فلسطین تنازع بنیادی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ علاقائی امن کے لیے دو ریاستی حل ہی واحد راستہ ہے۔ ترک صدر اردوان کے مطابق دارالحکومت بیت المقدس کے ساتھ آزاد فلسطینی ریاست کا قیام اب وقت کی ضرورت ہے۔ سعودی عرب نے فلسطینی شہریوں کو نشانہ بنائے جانے کو مسترد کر دیا۔ سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان کا کہنا تھا، ان کا ملک غیر مسلح فلسطینی کو کسی بھی طرح سے نشانہ بنانے کو مسترد کرتا ہے۔ شہزادہ فیصل بن فرحان نے کشیدگی میں اضافے کو روکنے اور تمام فریقوں کو بین الاقوامی انسانی قوانین کا احترام کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ انہوں نے صورتحال کو پرسکون کرنے اور مزید تشدد سے بچنے کے لیے مربوط کوششوں کی ضرورت پر بھی زور دیا۔ متحدہ عرب امارات کے وزیر خارجہ شیخ عبداللہ بن زائد ال نہیان نے جاری تنازع پر امریکی وزیر خارجہ انٹونی بلنکن سے بات کی۔ انہوں نے فریقین پر حتی الامکان تحمل سے کام لینے پر زور دیا۔ اردن میں کویتی سفیر حمد المرا نے فلسطینی پناہ گزینوں کی مدد کے لیے اقوام متحدہ کی ریلیف اینڈ ورکس ایجنسی کو $2 ملین کا اپنا حصہ ادا کیا ہے۔
नाजरीन, इस खबर को आप MM थानवी यूट्यूब चैनल पर सुन रहे हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसके अंदर आपको ताज़ा तरीन अपडेट्स सुनने को और देखने को मिलेगी।